كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، آج کے وقت میں جو دنیا کا سب سے بڑا موضوع بنا ہوا ہے وہ فیفا ورلڈ کپ کا ہے۔ ورلڈ کپ ہر 4 سال پر ہوتا رہتا ہے اور اس کا ایک کریز ہوتا ہے، اس کے کچھ دھنی ہوتے ہیں، کچھ چاہنے والے ہوتے ہیں جو اس کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، لیکن اس سال کا جو ورلڈ کپ ہوا اس کے پیچھے پوری دنیا لگ گئی اور اس کا شہرہ ہر اس شخص تک پہنچ گیا جو بہت زیادہ دلچسپی کھیلوں میں نہیں رکھتا تھا یا بہت زیادہ فٹ بال سے اس کو مناسبت نہیں بھی تھی۔ اس کی وجوہات ہیں، بنیادی طور پہ 2 باتیں ہیں۔ ایک تو جو خرچ ہوا ہے اس ورلڈ کپ کے لیے، جتنا خرچہ کیا گیا ہے، جو انتظامات کیے گئے ہیں، جو تیاریاں کی گئی، جو انویسٹمنٹ ہوا ہے، اس نے ایک بڑا نام بنایا۔ دوسرا، اس کی اوپننگ جس طرح سے ہوئی ہے اس کی وجہ سے اس کو ایک دوسرے رنگ سے دیکھا جانے لگا۔ میں دونوں باتوں پر کچھ کامنٹس رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کھیل تماشے کے لیے نہیں پیدا کی گئی ہے۔ عرب قوم جس طرح سے اپنے شہسواری اور اپنی عربیت اور اپنے ان ہنروں کے اندر ممتاز تھی، بہت آگے تھی، جو کسی قوم کو جہاد پر آمادہ رکھتے ہیں، مشکل حالات سے ٹکرانے پر تیار رکھتے ہیں، جو ہمت، صبر اور برداشت کی صلاحیت پیدا کرتے ہیں، اس کی ایک لمبی تاریخ ہے۔ عرب قوم اس میں بہت نمایاں اور بہت آگے رہی ہے، لیکن جب سے دنیا نے اپنے دروازے کھولے ہیں، جب سے کالا سونا زمین نے اگلنا شروع کیا ہے، اس وقت سے عرب بدلتا چلا گیا ہے۔ مال کی ریل پیل، مال کی کثرت، دنیا کی تمام آسائشوں اور دنیا کی نعمتوں کی فراوانی نے ان کا مزاج بدل دیا ہے، ان کی طبیعت بدل دی ہے، ان کے اندر مشکلات کا سامنا کرنے کا جو ایک مزاج تھا وہ کم سے کم تر ہوتا چلا گیا ہے، اور دنیا کی نعمتوں کے پروردہ بنتے چلے گئے ہیں۔ اور پھر اس کا لازمی نتیجہ ہوتا ہے کہ پھر انسان نان نیسیسری جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں الجھتا چلا جاتا ہے۔ یہ مال کا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہے، یا مالداری کا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہے کہ انسان پھر جو اصل ضرورت کی چیزیں ہیں، جو اصل انسان کی بنیاد ہوتی ہے ترقی کی، محنت کی، کام کی، اس سے ہٹ کر غیر ضروری صرف مزے کی چیزوں میں الجھنے لگتا ہے، کیونکہ اس کو پیسہ کہیں نہ کہیں لگانا ہے اور کہیں نہ کہیں خرچ کرنا ہے۔ کھیل تماشے جو گیمز ہیں، میچز ہیں، ٹورنامنٹس ہیں، اس کے پیچھے بڑے مقاصد ہوتے ہیں، اس کے پیچھے بہت سوچ ہوتی ہے کہ جس میں مال کمانا بھی ہوتا ہے، انویسٹمنٹ لینا بھی ہوتا ہے، ترقیات بھی کرنا ہوتا ہے، اور اس میں کتنا سٹے لگا کر ایک دوسرے کے مال کو چھیننا بھی ہوتا ہے، قوم کو مین ایشوز سے ڈائیورٹ کر کے نان ایشوز میں پھنسانا اور الجھانا بھی ہوتا ہے۔ یہ سارے مقاصد ایک ساتھ پورے کیے جاتے ہیں، اور آج جو کریز ہے، گیمز کا کریز، کھیلوں کا کریز، اس نے نوجوان نسل کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے دور کر دیا ہے۔ وہ اسی میں پھنسی رہتی ہے، آج ایک ٹورنامنٹ ختم ہوا کل دوسرا شروع ہوگا، آج ایک گیم ختم ہوا کل دوسرا ہوگا۔ وہ خود جا کر تو نہیں کھیلتی، لیکن اس میں انوالو ایسے ہوتی ہے جیسے اس کی موت اور زندگی کا سوال ہے۔ یہ نوجوانوں میں جو کریز ہے، عرب ملکوں کے اندر بھی جو یہ کریز پیدا ہوا ہے، یہ قوموں کی ہلاکت کا سامان ہوتا ہے۔ جب تک قوم
اپنی اصل بنیادوں پر کھڑی نہیں ہوتی ہے اور اپنے صحیح مزاج کو باقی نہیں رکھتی ہے اور اپنے صحیح میدان کو سیٹ کر کے کام نہیں کرتی ہے، اس وقت تک پھر یہ ساری چیزیں اس کو اپنے اصل ٹارگٹ سے ڈائیورٹ کرتی رہتی ہیں۔ دوسری بات، مال کو خرچ کرنا، اس میں اللہ نے انسانوں کو پابند بنایا ہے کہ تم اپنی ضرورتوں کا انتظام کرو، قوم کی ترقی کا انتظام کرو، رفاہی کاموں کو آگے بڑھاؤ، لیکن اسراف مت کرو۔ ایسا بے دریغ پیسہ خرچ کرنا، مال خرچ کرنا کہ جیسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اب تک جتنے ورلڈ کپس ہوئے ہیں فیفا کے، اس میں سب سے زیادہ لاسٹ ورلڈ کپ 18 میں جو ہوا تھا، 2018 میں رشیا میں، اس میں 18 بلینز ڈالرز خرچ کیے گئے تھے، 18 ارب ڈالرز کا خرچہ ہوا تھا۔ کتنی بار ملٹی پلائی کر دیں اتنا خرچہ صرف اس ورلڈ کپ میں قطر کے اندر ہوا ہے، 220 بلین ڈالرز، 220 ارب ڈالر۔ اس اماؤنٹ کے ساتھ تو شاید کئی ملکوں کا سالانہ بجٹ پورا کیا جا سکتا ہے۔ افریقہ کے کتنے ملکوں کی غریبی دور کی جا سکتی ہے۔ یمن کے اندر جو بھوک مری ہے، جو لوگ جنگوں سے مر رہے ہیں، جو بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کے جان دے رہے ہیں، ان کے کھانے کا انتظامات ہو سکتے تھے۔ ایک پہلو یہ ہے، سوچنے کا ایک پہلو یہ بھی ہے۔ دوسری بات الگ ہے جو اوپننگ اور اس کے تعلق سے وہ آگے میں رکھتا ہوں، لیکن ایک سوچنے کا معاملہ یہ ہے کہ کھیل کے میدانوں پر، انتظامات پر اور ان چیزوں پر جو کھیل اور تماشے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا اتنا انویسٹمنٹ جا رہا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ملکوں کے پاس ریسورسز کتنے، خزانے کتنے۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے آسمان سے دولت اڈیل دی ہے، زمین کو پھاڑ کر ان کے لیے خزانے اگلنے پر زمین کو آمادہ کر دیا ہے، لیکن ہمارے حالات کیسے ہیں؟ ہمارے مسلم ممالک کے حالات کیسے ہیں؟ کتنے افریقہ کے ملک ہیں، خود عرب کے اندر کتنی بڑی آبادی ہے جو بھوک اور پیاس سے تڑپ کر مر رہی ہے، فاقے ہیں۔ معاملہ صرف لگژری لائف کا نہیں ہے، زندگی اور موت کا سوال ہے، زندگی کے ضروری کھانے پینے کے انتظامات کا سوال ہے۔ یمن میں لاکھوں بچے مر گئے ہیں، ان کو کھانے کو نہیں ہے، اور سیریا کے اندر تو خون کی ندیاں بہہ گئی ہیں، فاقوں کے اندر، بھوکمری کے اندر پوری قوم چھوپ دی گئی ہے۔ ان کے پاس صبح کی روٹی ہے تو رات کا کھانا نہیں ہے، رات کے چاول ہے تو ناشتے کا انتظام نہیں ہے۔ ایسی بھوکمری کی حالت ہے، ایسی بھوکمری کی حالت ہے کہ اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ بچوں کی تعلیم نہیں ہے، بچوں کے لیے ضروری نیوٹریشن کے جو انتظامات ہوتے ہیں وہ سب کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد ہمارا اتنا بڑا اماؤنٹ کھیل تماشوں کے لیے لگتا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ ہماری توجہ کن چیزوں میں ہو گئی ہے، ہماری پرائرٹیز کیا چیز بن گئی ہے، اور ان عرب ملکوں کے لیے کھیل تماشے کیا ہو گئے ہیں۔ اس کا ایک اندازہ یوں لگائیے، کیا مزہ کا خیز ہے ایک میچ کے اندر اگر سعودی عرب ایک ٹیم کو ہرا دیتا ہے، ظاہر ہے ان کے لیے ایک بڑی بات ہے، لیکن اس کو ایسا اچیومنٹ بنانا کہ پوری ملک کا ایک سیلیبریشن ہو جائے اور ایک دن اس کے نام پر چھٹی ڈکلیئر کر دی جائے، یہ کیسا تماشا ہے، کیسی سوچ ہے۔ یہ سب باتیں ایک قوم کے مزاج کو درشاتی ہیں، واضح کرتی ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کھیل تماشوں کی ضرورت ہے۔ کھیل کے اندر جو فزیکل انسان کی ورزش ہوتی ہے، ایکسرسائزز ہوتی ہیں، ان چیزوں کے اندر لگنا اور اس میں اپنا وقت دینا اور اس کو اپنے ٹائم روٹین کا ایک حصہ بنانا ضروری ہے تاکہ انسان فٹ رہے، لیکن اس کو اصل پرائرٹی دے کر پوری زندگی، سوچ، علم، عمل اور کام کاج کا پورا فوکس اس کے اوپر کر دینا، یہ انسان کو اپنے اصل زندگی کے مشن سے ہٹا دیتا ہے۔ آج قوم ہٹ گئی ہے، اصل زندگی کے مشن سے ہٹ گئی ہے، جو امت محمدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو لے کر دنیا کو جگانے آئی تھی، آج سونے اور سلانے لگی ہے۔ ایک پہلو یہ ہے۔
دوسرا ایک اور پہلو ہے جو اوپننگ کا تھا کہ قطر نے جس طریقے پر اس ورلڈ کپ ٹورنامنٹ کی اوپننگ کرائی ہے، جس طرح قرآن کی تلاوت کو سامنے پیش کیا ہے، جو میسج اس چھوٹے سے ٹائم کے اندر اسلام کا ایک عالمی، آفاقی، بین الاقوامی اور بھائی چارے کا دیا ہے، وہ اپنے آپ میں ایک سنہرا کارنامہ بھی ہے، وہ اپنے آپ میں ایک بڑا اچیومنٹ بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیسیزنز لیے اسلامک مورل ویلیوز کے تحفظ کے لیے، پروٹیکشن کے لیے جو اسٹینڈس لیے ہیں، وہ اپنے آپ میں بہت بڑے ہیں، کیونکہ پورے یورپین کلچر سے ٹکرانا اس فیلڈ کے اندر جو خود یورپ کا بنایا ہوا اور یورپ کے ہاتھوں سے چلنے والا ہے، یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا مقابلہ ہے۔ جس طرح سے انہوں نے ہم جنس پرستوں کے لیے پابندی لگائی کہ اس کے شعار کے ساتھ وہ نہیں آ سکتے ہیں، جو مرد اور عورت کے تعلقات کے داعی ہیں اور اس کے مبلغ ہیں اور اس کے حضور وکیل ہیں اور اس کو پھیلانے والے اور اس کو پیش کرنے والے ہیں، ان کو ان شعاروں کے ساتھ آنے کے لیے سخت پابندی لگائی گئی اور ان کو مکمل طور پہ بائیکاٹ کیا گیا، روکا گیا، جس پر پورے یورپ میں زبردست غصے کی لہر چلی ہے۔ ان کے ہاں ہر پلیٹ فارم سے اس کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی ہے، اس پر تبصرے کیے جا رہے ہیں اور اس کی بنیاد پر قطر کے بائیکاٹ کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ یہ سب کچھ ان کی طرف سے زبردست طاقتور طریقے پر اٹھایا جا رہا ہے، لیکن بہرحال قطر نے اپنا جو اسٹینڈ رکھا وہ بڑا مضبوط رکھا۔ لباس کے سلسلے میں بھی کچھ اس نے پابندیاں دیں اور اسی طرح جو ان کا اپنا کلچر ہے، اس کلچر کے خلاف کسی چیز کو قبول کرنے پر وہ آمادہ نہیں ہوئے اور اپنے ملک کے قانون کی پاسداری کے لیے آنے والے تمام لوگوں کو پابند رکھا۔ یورپ آزادی کے نام پر انسانوں کی انسانیت کو نوچتا ہے، آزادی کے نام پر اخلاق کا خون کرتا ہے۔ ایک اخلاق کا خون یہاں ہوا تھا اور وہ مورالز کا خون ہوتا ہے، وہاں اخلاق کا خون کیا جاتا ہے۔ وہاں آزادی کے نام پر صرف اپنی آزادی نہیں ہوتی بلکہ دوسروں کی آزادی چھینی جاتی ہے۔ کیا جن کو اپنے غلط ہم جنس پرستی کے تعلقات بنانے کا حق ہے، تو کیا دوسروں کو اپنے بچوں کو بچانے کا حق نہیں ہے؟ کیا دوسروں کو اپنے کلچر کے تحفظ کا حق نہیں ہے؟ یہ کون سی آزادی ہے جو تمہاری آزادی اور ہماری آزادی پابندی ہے؟ اگر وہ اپنی پابندیوں کو اپنی آزادی سمجھتے ہیں، اگر وہ اپنے کلچر کے تحفظ کے لیے کچھ اسٹینڈس لیتے ہیں، تو یہ ان کی بھی تو آزادی ہے، ان کا بھی تو حق ہے۔ لیکن انہوں نے سوچ ایسی بنا دی ہے کہ ننگے ہونے والے کو ننگا ہو کر سڑک پر چلنے دو تاکہ دوسرے دیکھنے والے اپنے اخلاق کا سودا کریں۔ یہ کون سی آزادی ہے؟ جس کو ننگے ہونا ہے اپنے گھر کے اندر ننگا ہو، یہ کیا حق ہے کہ دوسرے اجنبی کے سامنے ننگا ہونے کے لیے آ جائے؟ یہ اس کی آزادی چھیننا ہے۔ اس کی آزادی یہ ہے کہ وہ نہیں دیکھنا چاہتا ہے، تو اس کے سامنے کیوں لایا جاتا ہے؟ اور یہاں تو ایک ملک کا سوال ہے، ایک ملک کے اندر کی بات ہے کہ وہاں پر کیسے جو اسلامی ملک ہے، مسلم ملک ہے، اگر اسلامی نہ بھی کہیے، مسلم ملک ہے جہاں پہ مسلمان بستے ہیں اور ان کا اپنا ایک خود کا کلچر ہے، تو اس کی بنیاد پر ان کو اپنے چیزوں کے تحفظ کا حق ہے۔ دوسری طرف ایک اور بات یہ ہے کہ پورے عرب ملکوں کے اندر قطر ایک ایسا ملک ہے جس نے بہت حد تک اپنے اسلام کا تحفظ کرنے کی پہل کی اور کوشش کی ہے۔ اس نے اسلام کا تحفظ کیا ہے اور اسلام کی نمائندگی کرتا رہا ہے اور بہت سارے ایشوز کے اندر وہ اسلام کے حق میں بڑے بڑے پلیٹ فارم پر اپنی آواز اٹھاتا رہا ہے اور اسلامک موومنٹس جو ہیں، اسلامی تحریکات جو ہیں، اس کو پناہ دیتا رہا ہے، اس کے تحفظ کی بات کرتا رہا ہے، فلسطین کے کاز کو کے اوپر کام کرتا رہا ہے اور حماس کی لیڈرشپ کی پناہ گاہ بنتا رہا ہے، اور بھی جو بڑے اسلامک موومنٹ رہے ان کو پناہ دی، ان کو آزادی دی، ان کو کام کرنے کا موقع دیا۔ بڑے بڑے موومنٹس وہاں پر بڑی آزادی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور اس میں وہاں پہ
بہت حد تک سپورٹ ہے گورنمنٹ کا کام کرنے کے لیے. وہاں پہ تبلیغی جماعت کا کام ہے، وہاں پر اخوانیوں کا کام ہے، وہاں پر سلفی موومنٹ ہے. سب کو پوری آزادی کے ساتھ کام کرنے کا موقع دیا گیا ہے، اور اس میں ان کی طرف سے سپورٹ کیا جاتا ہے کہ اسلامی فکر کو، اسلامی مزاج کو، اسلامی ذہن کو پھیلایا جائے اور لوگوں تک منتقل کیا جائے. اور اس کے لیے وہاں پر کا اچھا ماحول ہے اور زمین ہموار ہے کہ جس میں لوگوں کو پناہ بھی مل رہی ہے، جو دنیا سے بڑی لیڈرشپ بھگائی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ کام کرنے کے مواقع بھی دیے جا رہے ہیں. ایک اور خبر چلی اس کے ساتھ ساتھ کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو بھی بلایا گیا ہے، ان کے بھی کچھ پروگرامز اس موقع پر رکھے جائیں گے. ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا اسٹینڈ تھا، اور یہ قطر کی طرف سے ایک بہت بڑی پہل تھی کہ اس موقع پر اسلام کا تعارف کرانے کے لیے، اسلام کا میسج پہنچانے کے لیے اور صحیح اسلام کو پیش کرنے کے لیے ہم ایسے ریسورس پرسنس کو ملائیں کہ وہ اس اپارچونٹی کو اسلامی کاز کے لیے استعمال کر سکیں، اور ہمارا جو اسلام کا میسج ہے وہ اس موقع پر لوگوں تک پہنچ سکے. یہ سوچ اپنے آپ میں ایک بہت نمایاں سوچ ہے، اور پورے عرب ملکوں کے اندر یہ سوچ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی امید جگاتی ہے کہ ان کے اندر بہرحال اپنے اسلام کے تحفظ اور دین کی حفاظت اور اسلام کی تبلیغ کے لیے کچھ کرنے کا عزم اور حوصلہ بھی ہے. ان دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھ کر تجزیہ انالائز اگر آپ کریں گے تو پھر آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی، اور آگے کے لیے بھی بہت ساری چیزوں کو دیکھنا ممکن ہو سکے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ہمارے اسلامی ملکوں اور عرب ملکوں کو بھی اسلام کے تحفظ کے لیے، اسلام کی دعوت کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی خدمت کا موقع عطا فرمائے، اور اسلام کی نشر و اشاعت اور اسلام کے پھیلنے کے اسباب پیدا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد